السلام علیکم۔ فورتھ سیمسٹر اردو ایم اے کے بچوں سے میں مخاطب ہوں۔ ان سے میں اردو میں کے شاعر مرزا غالب کی شاعرانہ خصوصیات کے بارے میں کل بھی بات کر رہی تھی۔ چونکہ آپ کے کورس میں ڈیٹیل اسٹوری کے روپ میں مرزا غالب آئیں گے، تو اس لیے میں آج کل مرزا غالب کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے پاس اس کو جمع کر لیں گے۔ مرزا غالب کے حوالے سے، کلام غالب کے حوالے سے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ مرزا غالب اپنے دور کے سب سے بڑے غزل گو شاعر ہیں۔ تمام محققین، تمام ناقدین اردو ادب میں مرزا غالب کو سب سے امتیازی حیثیت کا شاعر مانتے ہیں۔ ان کا اردو دیوان اردو غزل میں انفرادی حیثیت کے ساتھ ساتھ سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے، جس میں تصوف کے مسائل، فکر انگیز مضامین پر شاعرانہ خیال پیش کیا گیا ہے۔ مرزا صاحب نے اپنی غزلوں میں بنیادی طور پہ حسن و عشق کی بھرپور تصویر کشی کی ہے۔ ان کی غزلوں میں جذبات، احساس کی ترجمانی دیکھنے کو ملتی ہے۔ مرزا غالب نے اردو غزل کو داخلیت اور سطحی خارجیت کے تنگ دائروں سے نکال کر فطرت انسانی کے قریب سے قریب تر لا کر کھڑا کر دیا۔ روایت پرستی، فرسودہ خیالات پر ایک کاری ضرب لگا کر حقیقی احساسی لطیفی، فکر و فلسفہ، مشاہدہ حیات پر کھل کر شاعرانہ جذبات کا اظہار کیا اور ایک جدتانہ رویہ اختیار کر کے اپنی شاعری کا چمن سجا دیا، جس میں شعری لب و لہجے کے ساتھ ساتھ حیات آفرینی، حوصلہ مندی، شوخی و ظرافت، شگفتہ مزاجی جیسے نفیس خیالات کو جگہ دی۔ ان کی شاعری میں ندرت جگہ جگہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اردو شعر و ادب کی دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر سارے جہان کے شاعروں سے اپنی شاعری کا لوہا منوا لیا اور حیات کے تمام رموز اسرار کو اپنی شاعری میں جگہ دی اور اپنے دیوان کو اعلیٰ شاعری کا نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ ہے مرزا غالب کی شاعرانہ خصوصیات۔ کچھ چیزیں ہیں جو مرزا غالب کی شاعری میں خصوصی طور پر پائی جاتی ہیں، جیسے شوخی و ظرافت۔ ان کے کلام کا خاصہ ہے۔ آپ کے مزاج میں بلا کی شوخی پائی جاتی تھی۔ آپ کے خطوط ہوں یا آپ کی نثر ہو یا آپ کی نظم ہو، ہر جگہ شوخی و ظرافت، شگفتہ مزاجی کے مضامین آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ مرزا غالب کا شعر، اس کے لیے میں نظم کرتی ہوں۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ آپ کو ان کی شوخی و ظرافت کے مثال کے طور پر یہ شعر کافی ہے۔ ان کی شعری خصوصیات میں جدت پسندی، ندرت اور معنی آفرینی خاص کر جگہ پاتی ہیں۔ مرزا کی شاعری کی بنیاد ان کی جدت طرازی، ندرت اور معنی آفرینی پر قائم ہے۔ مرزا کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ جدت طرازی، ندرت طرازی کے سبب شعر میں کبھی کبھی معمے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، جس کا حل ایک خاص لطف پیدا کر دیتا ہے اور جو تمام شاعروں سے مرزا غالب کو بالکل الگ کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ کیا ہے؟ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ فلسفیت اور حقیقت طرازی۔ مرزا غالب کے ایک بہت بڑے فلسفی مانے گئے ہیں۔ ان کے اشعار میں
فلسفیانہ انداز، تصوف کے رموز و اوصاف دیکھنے کو ملیں گے جگہ جگہ۔ عشقیہ بیان، عشقیہ مضامین، غالب زیادہ تر انہی عشق محبت کی کیفیات کو ہاتھ لگاتے ہیں جہاں انسانی جذبات اور لطافت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ مرزا غالب محبت کی دنیا میں انہی جذبات کو ہاتھ لگاتے ہیں جس سے انسان کی حرکات اور سکنات اور جذبات کا پتہ چلتا ہے۔ ذاتی جذبات کی ترجمانی کرنے میں بھی مرزا غالب کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ مرزا غالب کے اشعار اس بات کا ثبوت ہیں۔ زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا رہ گزر یاد آیا۔ مرزا غالب کے کلام کی خصوصیات میں ان کی سلاست، سادگی، روانی، نازک مزاجی خاص کر دیکھنے کو ملتی ہے۔ کلام غالب میں بلا کی سادگی، سلاست اور روانی پائی جاتی ہے۔ آپ اپنی شاعری میں نازک خیالی میں، نازک مزاجی میں آپ مومن اور میر تقی میر سے بھی آگے چلے گئے ہیں۔ غالب کے کلام کی سادگی آپ ملاحظہ کریں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ کلام غالب میں خودداری بھی آپ کو جگہ جگہ دیکھنے کو ملے گی اور کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ مرزا غالب اردو شاعری میں کلام غالب میں رشک و خودداری کے مضامین بھی آپ کو جگہ جگہ دیکھنے کو ملیں گے۔ مرزا غالب کی خودداری ان کے کلام میں جگہ جگہ دیکھنے میں ملتی ہے۔ قفس میں مجھ سے رو دادے چمن، کہتے نہ ڈر ہمدم، گری تھی جس پہ کل بجلی، وہ میرا آشیاں کیوں ہے۔ غرض کہ کلام غالب کی خصوصیات میں آپ نے جن چیزوں کا مطالعہ کیا ان میں خاص کر ان کی شوخی و ظرافت، ان کی خودداری، ان کے جذبات کی ترجمانی، عشقیہ بیان، فلسفیت و حقیقت ترازی، جدت پسندی، ندرت معنی آفرینی اور شوخی و ظرافت، یہ ہے مرزا غالب کی شاعری کا وہ بنیادیں جن پر ان کے دیوان کھڑے ہیں۔ مرزا غالب اردو اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اردو ادب میں مرزا غالب وہ شاعر ہے کہ رہتی دنیا تک مرزا غالب کا نام ہمیشہ روشن رہے گا۔ بچوں، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے آج اتنا، اس کے بعد بھی میں کو بہت کچھ جو بھی ہو سکے گا آپ کو بتاتی رہوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے، جمع کر لیں، جس طرح جس صورت میں چاہیں آپ اپنے پاس محفوظ کر لیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے اور ایگزام کی پوری تیاری کریے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ بیل آئیکن کو دبائیے، شیئر اور لائک کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔